جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں مناسبتوں سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو شعبان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں بعض واقعات ہوئے ہیں جن کا تبصرہ کرنا، جن کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں تقریباً کم از کم 30% میٹر مطالب وہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں، اور یا بعض مطالب ایسے ہیں جن کا مبنی اور جن کا بیس وہ تاریخ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، قرآن سے متعلق بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک تاریخ ہے، کب نازل ہوا، کس طرح نازل ہوا، کس موقع پر نازل ہوا۔ تاریخ کے بغیر قرآن کو بھی آپ سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو سمجھنا ضروری، ورنہ گرامر میں، لٹریچر میں تبدیلی آئی۔ اور اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایک آیت کو آپ پڑھ رہے ہوں تو دیکھیں اس آیت کا معنی، اس کا جو اصلی مین پہلا مخاطب جو صحابہ کرام، انہوں نے کیا سمجھا اس، یا اس ٹائم میں اس کا کیا معنی تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو ٹائم گزرنے کے ساتھ الفاظ کے، کلمات کے معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ، اس کا معنی 200 سال پہلے اور ہو سکتا ہے، ابھی اس کا معنی ممکن اور ہو، ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے، ثقافت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاریخ امپورٹنٹ ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخ ضروری ہے کہ حدیث کس موقع پر پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، مخاطب کون تھا، اور اس مخاطب نے کیا سمجھا اس حدیث سے، تب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، جو چیز انہوں نے سمجھی ہے اور ان کی سمجھ کی پیغمبر نے تائید کی، اس حوالے سے ہمارے لیے معتبر ہے۔ ورنہ 1.5 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے زمانے کے صحابی ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اسلام سے منحرف ہوئے، ان کی بات نہیں کرتے، ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، ان کا معاملہ جدا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ وہ پٹری سے اتر گئے تھے، سارے صحابہ غلط ہیں، صحیح نہیں، یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے پھر اس کے مقابلے میں کہ سارے صحابہ صحیح تھے۔ اصحاب میں جو ہے وہ اچھے بھی تھے، خطا پر بھی تھے، نیک بھی تھے، گناہ گار بھی تھے۔ خود پیغمبر کے زمانے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پیغمبر نے چور کے ہاتھ کاٹے نہیں کاٹے؟ وہ کون تھے؟ میں تھا، آپ تھے، یہ صحابی تھے؟ صحابی کوڑے لوگوں کو مارے یا نہیں مارے؟ میں اور آپ تو نہیں تھے نا، وہی تھے، انہیں کے لوگ وہی تھے، یعنی خطا، جائز الخطا ہے وہ لوگ۔ میں عرض کر رہا تھا تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے اسلام کی بیسک چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو خطبه دوم بعضی از مطالب تاریخی را بازگو میکنیم، مناسبت تاریخی را، تا بتوانیم از تاریخ پند بگیریم و برای ما عبرتی باشد. اول شعبان درگذشت ابن طاووس است، در سال 693. ابن طاووس یکی از علمای بزرگی هستند، سیدی بزرگوار، بس که ایشون چیز بودن، زیبا منظر و جمیل بودن که اسمشون گذاشته شده طاووس، ابن طاووس، و مطالب زیادی از ایشون داریم. اولین دفعه این چیزی که ایشون مطرح کردن و امری که بهش اهتمام ورزیدن، اون جشن تکلیف است. یعنی کتابای متعددی داره، آثار گوناگونی داره آقای ابن طاووس، ولی یکی چیزای ماندگار و یادگارشون مونده، این جشن تکلیف است. ما هم سعی کنیم که بچه‌ای که به دختری که به 9 سال میرسه، پسری که به 15 سال میرسه، برایش جشن تکلیف بگیره. تاریخی واقعات میں سے 1 شعبان کو وفات ہوئی ہے ابن طاووس کی، علامہ ابن طاووس کی۔ یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور کئی آثار ان کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے بالا و برتر ان کی طرف سے اثر جو ہمارے لیے رہا ہے
وہ جشن بلوغ ہے. ایران میں، عراق میں ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہاں کرنا چاہیے. جب بچی 9 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک جشن منایا جاتا ہے کہ یہ ابھی کیا ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنی ہے. اور جشن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر ایبلٹی آ گئی ہے کہ اپنے پروردگار سے بات کر سکے. اب اس کے اندر طاقت آ گئی ہے کہ اپنے پروردگار سے بات کرے. اب اس کے اندر صلاحیت آ گئی ہے. دیکھیں نا، جب تک آپ وضو نہیں کرتے نماز پڑھ سکتے نہیں. یعنی وضو ضروری ہے آپ کا اپنے پروردگار سے بات کرنے کے لیے، بعض اوقات، بعض حالتوں میں. تو ایران عراق میں جشن بلوغ منایا جاتا ہے. اور بچہ جب 15 سال کا ہو تو کیا ہے، جب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آپ کا 15 سال ہو گیا تو اس کے لیے جشن منائیں، اس کو بٹھا کر کے تقریب کریں اس کے لیے، اور اس کو بتائیں اس کے بعد وضو آپ نے نماز کے لیے کرنا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ اس کے بعد رکھنا ہے. آپ اس وقت کو غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، وہ غلطی آپ کی اپنی گردن پر ہے. لہٰذا واجبات کو بجا لائیں، محرمات سے بچیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے انجمن حسینی میں، تو کم از کم انفرادی طور پر گھروں میں ایسا پروگرام رکھیں، ایسا اہتمام کریں. اور 2 شعبان 2 ہجری کو روزہ واجب ہوا. روزے کا وجوب 2 ہجری کو، اس سے پہلے روزہ واجب نہیں تھا. یعنی یہ احکام جو ہیں شریعت کے تدریجی طور پر گریجولی جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، اور ان کا حکم صادر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کی بارگاہ اقدس میں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بندوبست. مناسبتیں بہت زیادہ ہیں شعبان کی، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کی خدمت پیش کریں گے. برخلاف مناسبت دیگر که در ماه شعبان رخ داده است و وقوع پیوسته است وجوب روزه است. 2 هجری حکم روزه فرود آمده در ماه شعبان، یعنی 2 شعبان و 2 هجری روزه فرض گردیده، واجب گردیده. بعد از این برای مسلمانان واجب بود که باید روزه بگیرن. قبل از اون روزه واجب نبود، مسلمانان بعضی موقع روزه میگرفتن، روزه مستحبی میگرفتن و وجوبش در 2 هجری صادر شده و بر مسلمانان واجب گردید. مناسبت ماه شعبان خیلی زیاد و فراوان هستش و ما انشاءالله در جمعه آینده اینا رو بازگو میکنیم و انشاءالله از سر میگیریم. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على نبی الرحمة سید المرسلین وعلى علی ابن ابی طالب سید الوسین وفاطمة الزہرہ سیدة النساء العالمین وعلى الحسن والحسین سبط نبی الرحمة وسید شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى